یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اونچے نیچے مرتبے والے جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلند مرتبہ لوگ کم مرتبہ لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے اتر آئیں گے اور خوب محبت و اخلاص سے سلام، مصافحے اور آؤ بکت ہوگی۔ ہاں، البتہ نیچے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دوسروں سے کہے گا، لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے۔ جو خوش نصیب لوگ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ سعادت مند حضرات بے حد خوش ہوں گے اور جوش مسرت میں بے ساختہ ہر ایک سے کہتے پھریں گے، میرا نامہ اعمال تو پڑھو۔ اور یہ اس لیے کہ جو گناہ بتقاضۂ شریعت ان سے ہو گئے، وہ بھی ان کی توبہ سے نامہ اعمال میں سے مٹا دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف مٹا دیے گئے ہیں بلکہ ان کے بجائے نیکیاں لکھتی گئی ہیں۔ بس یہ سراسر نیکیوں کا نامہ اعمال ایک ایک کو پورے سرور اور سچی خوشی سے دکھاتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ چپکے سے حجاب میں مومن کو اس کا نامہ اعمال دیا جاتا ہے، جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اسے پڑھتا ہے اور ہر ایک گناہ پر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اتنے میں اب اس کی نگاہ اپنی نیکیوں پر پڑتی ہے۔ جب انہیں پڑھنے لگتا ہے تب ذرا چین پڑتا ہے، ہوش و حواس درست ہوتے ہیں اور چہرہ کھل جاتا ہے۔ پھر نظریں جما کر پڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی برائیاں بھی بھلائیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر برائی کی جگہ بھلائی لکھی ہوئی ہے۔ اب تو اس کی باتیں کھل جاتی ہیں اور خوشی خوشی نکل کھڑا ہوتا ہے، اور جو ملتا ہے اس سے کہتا ہے، ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فرشتوں نے ان کی شہادت کے بعد غسل دیا تھا، ان کے لڑکے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال کی پشت پر لکھی ہوئی ہوں گی، جو اس پر ظاہر کی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بتا، کیا تو نے یہ اعمال کیے ہیں؟ وہ اقرار کرے گا، ہاں بے شک اللہ یہ برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھ میں نے دنیا میں بھی تجھے رسوا نہیں کیا، نہ فضیحت کیا، اب یہاں بھی میں تجھ سے درگزر کرتا ہوں اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس رب کی۔ جب یہ اس سے فارغ ہوگا تب اپنے نامہ اعمال لے کر خوشی سے ایک ایک کو دکھاتا پھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اس سے اس کے گناہوں کی بابت پوچھے گا کہ فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ اقرار کرے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ اب ہلاک ہوا۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، دنیا میں میں نے تیری ان برائیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، اب آج تجھے کیسے رسوا کروں؟ جا، میں نے تجھے بخشا۔ پھر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، جس میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں۔ کیا شان ہے میرے رب کی کہ وہ برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن کافروں اور منافقوں کے بارے میں تو گواہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں جھوٹ کہا۔ لوگوں سنو، ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ دانے ہاتھ کے نامہ اعمال والا کہتا ہے کہ مجھے تو دنیا میں ہی یقین کامل تھا کہ یہ حساب کا دن قطعاً آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی انہیں یقین تھا کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ فرمایا، ان کی جزا یہ ہے کہ یہ پسندیدہ اور دل خوش کن زندگی پائیں گے اور بلند و بالا دہشت میں رہیں گے، جن کے مالات اونچے اونچے ہوں گے،
جن میں حوریں قبول صورت اور نیک صورت ہوں گی، جو گھر نعمتوں کے بڑے خزانے ہوں گے، اور یہ تمام نعمتیں نہ ٹلنے والی نہ ختم ہونے والی بلکہ کمی سے بھی محفوظ ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ کے کیا کیا انعامات ہوں گے جنتی کے لیے۔ ایک شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اونچے نیچے مرتبے والے جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلند مرتبہ لوگ کم مرتبہ لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے اتر آئیں گے اور خوب محبت و اخلاص سے سلام، مصافحے اور آؤ بکت ہوگی۔ ہاں، البتہ نیچے والے یہ سبب اپنے اعمال کی کمی کے اوپر نہ چڑھیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں۔ پھر فرماتا ہے اس کے پھل نیچے نیچے ہوں گے۔ حضرت برہ بن عازب وغیرہ فرماتے ہیں، اس قدر جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی اپنے چھپر کھٹ پر لیٹے ہی لیٹے ان میووں کو توڑ لیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر جنتی کو اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا پروانہ ملے گا، جس میں لکھا ہوا ہوگا، یعنی اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع، یہ پروانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فلاں شخص کے لیے جو فلاں کا بیٹا ہے، اس سے بلند و بالا جھکی ہوئی شاخوں اور لدے پھندے ہوئے خوشیوں والی خوشگوار جنت میں جانے دو۔ طبرانی میں بعض روایتوں میں ہے، یہ پروانہ پل صراط پر حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، نہیں، بطور احسان اور مزید لطف و کرم کے زبانی بھی کھانے پینے کی رخصت مرحمت ہوگی، اور کہا جائے گا یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ اعمال کا بدلہ کہنا صرف بطور لطف کے ہے، ورنہ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمل کرتے جاؤ سیدھے اور قریب قریب رہو، اور جان رکھو کہ صرف اعمال جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعمال بھی نہیں؟ فرمایا، میرے بھی ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت شامل حال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے رحمت اور فضل و کرم سے بخش دے اور ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے۔ جزاک اللہ۔